السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. محترم علماء کرام، محترم دوستو، معزز سامعین، یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کوئی انسان غلطی سے خالی نہیں ہے. انسان دو چیزوں کا عنصر ہے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. انسان سے بھول بھی ہوتی ہے اور غلطی بھی ہوتی ہے. جہاں انسان سے غلطی ہوتی ہے اس کا ازالہ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، بشرطے کہ وہ آدمی غلطی کو شریعت کی روشنی میں غلطی سمجھے. آپ کی اور ہماری نظر سے اگر کوئی کام اچھا معلوم ہو رہا ہے اور شریعت نے اس کو اچھا نہیں بتایا ہے تو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا. اور شریعت نے جس کو اچھا بتایا ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی نظر سے وہ کام اچھا ہو رہا ہے تو ہم شریعت کی نظر سے دیکھ کر کے اس کی اصلاح کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور انسان جب بھول جاتا ہے تو اسے یاد دلانا ضروری ہوتا ہے. صرف ایک فرقہ ایسا ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول پر بھی پکڑ کرنا چاہیے. اس فرقے کا نام بتاؤں گا، اس کا نام ہے جاحظیہ. ایک عربی کا سب سے بڑا ادیب ہے جس کو جاحظ کہتے ہیں. اس نے یہ عقیدہ گڑھا کہ انسان سے اگر بھول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو اسے پکڑنا چاہیے. کیوں؟ سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ یادداشت کے بعد وہ بھولا ہے. پہلے اسے یاد دلایا گیا تھا اور بھول کر آیا، اس لیے جو ہے اس کو پکڑنا ہے. لیکن قرآن نے اور حدیث نے صاف طریقے سے فرمایا بھول پر پکڑ نہیں ہے. تو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہماری اصلاح کرنے کے لیے. اب دیکھیے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی ہے، جب رب کی آیتیں یعنی ان کے رب کی آیتیں ذکر کی جائیں تو وہ سنتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں پڑ جاتے. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے کس کے ذکر فرمائے ہیں؟ ان مومن بندوں کے فرمائے ہیں. دنیا کے اندر بے شمار انسان آئے جنہوں نے اپنی بات کو منوانے کے لیے قرآن کو بھی نظر انداز کر دیا، حدیث کو بھی نظر انداز کر دیا. تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. دیکھو دنیا کے اندر بہت سے لوگ آئیں گے، بعض ایسے بھی آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ فلاں کام کو، فلاں بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حالانکہ اگر میں نے اس بات کو نہیں کہا ہے تو اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم فرمایا. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. تو معلوم یہ ہوا کسی مسلمان کو جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ اگر کسی انسان کو کوئی بات بتانا چاہے تو پوری امانت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائے.
اگر کوئی کسی کی بات کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ نے فرمایا یہ انتصاب کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے اس کا ٹھکانہ کیا بتا دیا ہے؟ جہنم بتا دیا ہے۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ فطرتاً اس کے اندر تحقیق کا مادہ رکھا ہے۔ انسان کی جو ضد حیوان ہے اس کے اندر تحقیق کا مادہ نہیں ہے۔ انسان کی جو ضد ہے حیوان، اس کے اندر تحقیق کا مادہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، آپ کسی جانور کو لے جا رہے ہیں تو جانور کو یہ علم نہیں ہے کہ آپ لے جانے والا کوئی قصاب ہے یا دودھ نکالنے والا ہے یا اسے ہل جوتنے کے لیے لے جا رہا ہے، جانور کو کوئی علم نہیں۔ اگر جانور کو تحقیق آ جائے کہ مجھے لے جانے والا قضائی ہے تو وہ کبھی نہیں کٹے گا، وہ کبھی نہیں کٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تحقیق کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہارے سامنے قرآن اور حدیث کی بات آئے تو کم از کم تحقیق کر لیا کریں۔ کیا کر لیا کریں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، حدیث سمجھ میں نہیں آتا۔ آج ترجمے کرنے والے کس لیے سارے ترجمے کر رہے ہیں؟ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کوئی بات اگر کسی زبان میں آپ کے پاس آئی، آپ لے کر کے درے در پھرتے رہتے ہیں اور اس کے الفاظ کو تحقیق کے ساتھ جو بتانے والا ہے اس کی بات پر کیا کر لیتے ہیں؟ یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن آج قرآن کے اتنے ترجمے ہو چکے ہیں، احادیث کے اتنے ترجمے ہو چکے ہیں، اگر یہ قرآن اور حدیث سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے ترجمے کرنے کا کیا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو تحقیق کے لیے پیدا کیا۔ اس کے لیے پیدا کیا ہے، تحقیق کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج کے دور میں بتانے کی ضرورت نہیں، ایک چھوٹا سا چھوٹا انسان، بڑے سے بڑا انسان تحقیقی میدان کے اندر اپنی تحقیق کو مکمل کرنا چاہتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اب تحقیق کی ضد کیا ہے؟ تقلید۔ تحقیق کی ضد کیا ہے؟ تقلید۔ تحقیق کی ضد تقلید ہے، تقلید کی ضد تحقیق ہے۔ لیکن تقلید کی ضد غیر مقلد، یہ غلط۔ کیوں؟ آپ دیکھیں گے روشنی کی ضد تاریکی، تاریکی کی ضد روشنی، مرد کی ضد عورت، مرد کی ضد غیر مرد نہیں ہے، روشنی کی ضد غیر روشنی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا وكنا ذریۃ من قبل افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یہاں پر صاف طریقے سے ان بچوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر، یعنی اپنے آباء و اجداد کو انہوں نے دیکھا شرک کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے، اور انہوں نے اسی کو اپنا لیا۔ اپنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتا ہے، قیامت کے دن تم یہ نہیں کہنا کہ ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا، کفر کیا، ان کی وجہ سے ہم نے کیا اور اس سبب تو ہم کو ہلاک کر دے گا، ان باطل پرستوں کی وجہ سے تو ہم کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہنا، میں اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا، اپنی کتابوں کو نازل کروں گا، تو اس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عہد الست رکھا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا، بلا مسلک و مذہب اس کے امتیاز کے سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ جب ان کو نعمان مقام کے اندر عرفہ میں جمع کیا اور ہماری صورت اور شکل کو اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کے اتنی مقدار میں بنا کر کے دے دیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ساروں نے یکساں طور پر کہا اے اللہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے، کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں فطرت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فطرت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ
یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کس کو کہتے ہیں؟ اس صورت کو کہتے ہیں جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے وعدہ لیا تھا. اور یہ توحید کا وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مذہب اور مسلک کے درمیان ماں باپ حائل ہو جاتے. اگر کسی بچے کو بلا تفریق اس کو چھوڑ دیا جائے بغیر کسی مذہب کی تربیت کے تو وہ توحید پرست بنے گا. تو آپ نے فرمایا درمیان میں حائل ہونے والے کون ہیں؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. اگر اس کے باپ اور ماں یہودی ہیں بچہ یہودی بن جاتا ہے. اگر اس کے ماں باپ نصرانی ہیں عیسائی ہیں بچہ عیسائی بن جاتا ہے. اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہیں بچہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مجوسی بن جاتا ہے. لیکن جو آدمی تحقیق کرتا ہے اور تحقیق کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر فرما. اپنے آباء و اجداد کے راہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو جاننے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر نظر نہیں آئی. تاروں کو دیکھا رب کہا، چاند کو دیکھا رب کہا، سورج کو دیکھا رب کہا. جب سب کے سب وقتیہ نکلتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کیا. تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تحقیق کریں، اللہ کے رسول کے بارے میں تحقیق کریں. اور قرآن مجید جہاں تک جتنے کلمات استعمال کیا ہے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر اطاعت کا لفظ ہے یا تو اتباع کا لفظ ہے. کیا ہے؟ اطاعت کا لفظ ہے یا تو اتباع کا لفظ ہے. اطاعت اور اتباع آپ دیکھیں گے دنیا کے ہر انسان پر فٹ ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ ہر انسان کے لیے فٹ ہوتا ہے. دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں اس کو تقلید نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا کہو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں کی اپنے بڑوں کی اطاعت کی. دیکھیں اطاعت کا لفظ. اور اگر ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں الفاظ استعمال فرمائے ہیں تو اطاعت کا لفظ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے ماں باپ شرک اور کفر کرنے پر تم کو ابھارے تو تم ان کی اطاعت نہیں کرو. تقلید نہیں بتایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کثرت کو دیکھ کر کے آپ اطاعت کریں گے تو اللہ کے راستے سے تم کو یہ لوگ گمراہ کر دیں گے. اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. کافروں کی اطاعت مت کرو. یعنی یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اطاعت چاہے آپ مسلمان کی کریں، ماں باپ کی کریں، استاد کی کریں اور سرداروں کی کریں، بڑوں کی کریں، اس کا عربی زبان میں اطاعت کی قرآن مجید نے صاف طریقے سے نص کے ذریعے فرمایا کہ اس کو اطاعت کہا جائے گا. ابھی قرآن مجید کی بہت سی آیتیں آپ کھول کر کے دیکھیں اطاعت کا لفظ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب رہا اتباع کا لفظ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم. جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے اس کا اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو. یعنی اطاعت اور اتباع یہ دو کلمے ایسے ہیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس کے معنی تکلیف کبھی نہیں آتی. تو آپ کہیں گے یا ہم کہیں گے چاہے آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں آپ اس کو اطاعت کہا جائے گا. کسی غیر کی بات مانے اس کو بھی اطاعت کہا جائے گا. اللہ کی بات مانے اطاعت کہا جائے. دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت